بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو بہت ہی مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اللہ کے فضل کے ساتھ انشاءاللہ جہاں بھی ہوں گے ٹھیک ہوں گے۔ آج ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی سب کی جائز حاجات کو قبول کرے۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو شرک بدعت سے محفوظ رکھے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو قرآن پاک کے ایک ایسی خفیہ صورت کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جس کے بارے میں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ انشاءاللہ اس صورت کو پڑھنے سے، ان کی تلاوت کرنے سے آپ جو بھی بات منہ سے نکالو گے، اللہ پاک سے جو بھی مانگو گے، اللہ پاک آپ کی ہر جائز خواہش حاجت کو پورا فرما دے گا۔ انسانی زندگی کا اصل مقصد صرف اور صرف انسانوں کی خدمت کرنا ہے۔ اسی سے بندے کو رب مل جاتا ہے اور رب تعالیٰ کی رضا کے ساتھ انسان کی دعائیں بھی حاصل ہو جاتی ہیں، اور یہی دعا بندے کو رب کی رضا دیتی ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، تنہائیوں اور آرزوں اور ہر انسان کے اندر بستی ہے، اور ہر انسان کوئی نہ کوئی خواہش لے کر اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے، کوئی انسان چاہتا ہے کہ وہ دولت مند ہو جائے، کوئی چاہتا ہے کہ اس کے پاس گاڑی بنگلہ آ جائے، کوئی اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے، کوئی اپنی محبت لے کر اس وجہ سے پریشان ہے کہ اس کی محبت اسے مل جائے۔ یعنی کہ ہر انسان کی کسی نہ کسی آرزو میں ضرور مبتلا ہے۔ یاد رکھیے، دنیا کی ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ترقی کرے، کامیابی زندگی گزارے اور دنیا والوں کے لیے ایک مثال بنے، تاکہ دنیا کے لوگ کہیں کہ اس آدمی نے تو بڑا کام کر دکھایا، لیکن بدقسمتی سے ہر دوسرا انسان کامیابی کے مختصر راستے کی تلاش میں رہتا ہے۔ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ بغیر کچھ کیے، بغیر کسی محنت کے بس راتوں رات کامیاب ہو جائے اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، ہر کامیابی کے پیچھے محنت چھپی ہوتی ہے۔ کامیاب ہونے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اس لیے اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کا مطالعہ بھی کرنا ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، جو میں وظیفہ آپ کو بتانے جا رہی ہوں، اس کو کر لیجئے۔ جو بھی بات آپ منہ سے نکالو گے، انشاءاللہ میرا اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی وہ ہر بات پوری کرے گا۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، ہر انسان چاہتا ہے کہ راتوں رات وہ امیر ہو جائے، اس کو عزت ملے، اس کو مقام ملے، اور پھر دنیا کے اعلیٰ ترین شخصوں میں سے ان کا نام آئے۔ تو آج میں آپ لوگوں کو قرآن پاک کی ایسی صورت کے بارے میں بتانے والی ہوں۔ یہ صورت آپ کو ہر مقصد میں کامیابی دلائے گی۔ آپ جیسا چاہو گے انشاءاللہ ویسا ہی ہوگا۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، جو شخص بھی 3 بار اس صورت کو ترتیب کے ساتھ پڑھے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی تقدیر کو بدل دے گا، اور رب کی بارگاہ میں وہ اپنے ذہن کے اندر، اپنے دماغ کے اندر جو کچھ بھی سوچے گا، جتنا کچھ بھی سوچے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے کو ضرور عطا کرے گا۔ آج کے دن آپ کی دعا رد نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کے پاس 24 گھنٹے ہیں، کسی وقت بھی آپ اس عمل کو کر کے رب کی بارگاہ سے جو بھی لینا چاہے لے سکتے ہیں، جو بھی مانگنا چاہتے ہیں، ہر دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ بس آپ نے اس عمل کو اس ترتیب کے مطابق کرنا ہے۔ جو ترتیب، جو طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی، بڑا ہی قیمتی عمل آپ کو دے رہی ہوں۔ اس قیمتی عمل کو جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اس کے فضائل کو حاصل کرنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک ضرور دیکھنا، کیونکہ یہ ایسا عمل ہے جو آپ کو ساری زندگی کسی کے سامنے جھکنے نہیں دے گا۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، اگر کوئی بندہ رب کی بارگاہ میں جھک جائے تو رب اس بندے کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا۔ کسی کے سامنے اس کی ہزاروں لاکھوں جتنی بھی دشمن ہوں گے، رب اس کے سامنے جھکنے نہیں دے گا۔ ہر میدان میں اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے کو فتح عطا فرمائے گا، ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، آپ اس عمل کے ذریعے رب کی بارگاہ میں پیش ہوئے۔ جب بندہ رب کی بارگاہ میں پیش ہو جاتا ہے، حاضر ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ پھر فوراً اس کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات کو، ہر دعا کو پورا کر دیتا ہے۔ آج کے دن یہ عمل ضرور کر لیجئے۔ تو جو شخص بھی اس عمل کو کرے گا، میرے عزیز بہن بھائیوں، اس مختصر سی عمل کے ذریعے اپنی دکھوں بھری زندگی کو خوشیوں میں تبدیل کر سکتے ہیں، مصیبتوں سے نجات مل جائے گی، کیونکہ سورۃ اخلاص کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بڑے جلیل قدر یہ صحابہ ہیں، بڑی دیر تک حضور کی خدمت میں رہے۔ یہ صحابہ حضور کے پاس پڑھتے تھے، علم دین حاصل کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ
جو شخص فجر کی نماز کے بعد 12 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے گا، صرف اور صرف 12 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے گا تو اس کی حاجات پوری ہوں گی۔ اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مختلف موقعوں پر مختلف لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معبود کی ماہیت اور کیفیت اور درافت کے تھی، جس کی بندگی عبادت کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے رہے تھے، اور ہر موقع پر آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے ان کو جواب میں یہی صورت نازل کی۔ ویسے تو قرآن کریم مکمل طور پر انسانیت کے لیے باعث ہدایت، رحمت، باعث شفا ہے۔ قرآن مجید کی ہر آیت کی تلاوت باعث خیر و برکت ہے، اس کے ہر ایک حرف میں 10 نیکیاں ملتی ہے، لیکن احادیث میں قرآن کے باعث مخصوص آیتوں اور صورتوں کے خاص فضائل بیان ہوئے ہیں۔ ان خاص صورتوں میں سے ایک سورۃ اخلاص ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ کی بے شمار برکتیں، رحمتیں اور بے شمار عطیات پوشیدہ ہیں۔ تو میرے عزیز بہن بھائیو، جو انسانوں کے دینی اور دنیاوی حالات اور معاملات کو بہتر بنانے اور سدھارنے میں مؤثر طاقت رکھتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان فضیلتوں، رحمتوں اور برکتوں سے بہت سے لوگ ناواقف ہیں۔ 4 آیتیں پر مشتمل مختصر صورت ہے، یہ اپنے اندر کس قدر فضائل لیے ہوئے۔ تو میرے عزیز بہن بھائیو، چلتی ہوں اس عمل کی طرف، اس کو کس طریقے سے آپ نے کرنا ہے۔ تو آپ اس وظیفے کو کسی بھی نماز کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ سب سے بیسٹ یہی ہے کہ آپ فجر کی نماز کے وقت کریں۔ اگر فجر کا ٹائم نہیں ملا تو کسی بھی نماز کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے نماز کے بعد ہی اس عمل کو کرنا ہے۔ جب آپ نے کسی بھی نماز کے فرض پڑھ لینے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے، 3 ہی مرتبہ، پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر آپ نے ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک جو ہے نماز والا پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب 33 مرتبہ کمپلیٹ ہو جائے پھر آپ نے 33 ہی مرتبہ یا ارحم الراحمین پڑھنا ہے۔ اسی طرح پھر آپ نے دوبارہ سورۃ اخلاص کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب 33 مرتبہ کمپلیٹ ہو جائے تو پھر آپ نے 33 ہی مرتبہ ربی انی مغلوب فانتصر۔ اسی طرح پھر آپ نے تیسری بار بھی سورۃ اخلاص کو 33 ہی مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب سورۃ اخلاص 33 مرتبہ کمپلیٹ ہو جائے پھر آپ نے 33 ہی مرتبہ یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اسی طرح پھر آپ نے چوتھی مرتبہ بھی سورۃ اخلاص کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب 33 مرتبہ کمپلیٹ ہو جائے تو پھر آپ نے 33 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ اسی طرح پھر آپ نے سورۃ اخلاص کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب 33 مرتبہ کمپلیٹ ہو جائے تو لاسٹ پہ پھر آپ نے 33 مرتبہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم کو پڑھنا ہے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، جو طریقہ کار میں نے آپ کو بتایا ہے اسی طریقہ کار کو اپنائیں تو انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے جو بھی مانگو گے میرا اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، جب یہ عمل آپ نے کرنا ہے، جب یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے فارغ ہونا ہے تو اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھانا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے رو رو کے گڑ گڑا کے اللہ تبارک تعالیٰ سے جو بھی مانگنا ہے مانگ لیجئے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی جھولی کو کبھی خالی نہیں لٹائے گا، جیسا آپ چاہو گے میرا اللہ تبارک تعالیٰ اس سے بڑھ کر آپ کو عطا کرے گا۔ تو میرے میرے عزیز بہن بھائیوں، یہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے، بہت ہی پاورفل عمل ہے، بہت ہی پاورفل صورت ہے۔ اس کو خود بھی کیجئے اور دوسروں تک زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے۔ تو میرے میرے عزیز بہن بھائیوں، جب بھی آپ قرآن و حدیث کی بات سنو، ایک تو اس کو پورا سنا کرے، دوسرا زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کرے۔ قرآن و حدیث کی بات کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے، اس چھوٹی چھوٹی نیکیوں میں شامل ہوا کریں۔ میرے میرے عزیز بہن بھائیوں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اگر آپ فارغ ہیں یا بیزی ہیں تو اپنی زبان پر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ جاری رکھا کرے۔ جو انسان استغفر اللہ کا ذکر زیادہ رکھتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس سے مصیبتیں ختم کر دیتا ہے، جیسا وہ چاہتا ہے میرا اللہ تبارک تعالیٰ اس سے بڑھ کر آپ کو عطا کرتا ہے۔ استغفار پڑھنے سے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ایسے اسباب بنا دیتے ہیں کہ نہ ہونا بھی ہونا ہو جاتا ہے۔ تو
تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی، نیکسٹ ٹائم پیاری پیاری احادیث وظائف کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو، مجھے اور سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ کے لیے دعا کروں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔